اور اللہ تمہاری طلب کب لاتا ہے؟ جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو جب معاملات اللہ کی سپرد کر دیے جاتے ہیں نا، تو ناممکنات کے تمام راستے وہ اللہ ضرور کھول دیتا ہے۔ تم اس پر یقین کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ اور یاد رکھو، اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے نا کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی۔ وہ بہت جلد معجزہ کرنے والا ہے کہ تم یقین نہیں کرو گے۔ اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گا، پھر وہ بھلے ہی راستے کیوں نہ منزل کی طرف جائیں یا تمہارے مقدر کی طرف جائیں، یا تم سے وہ چیزیں چھین لی جائیں، لیکن وہ چیز تمہیں مل کر رہے گی، کیونکہ وہ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہوئی ہے۔ اور کیا پتا تمہیں کہ آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے اتنی دیر سے مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ اور جانتے ہو تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہیں۔ قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ غفور اور رحیم ذات ہی ایسی ہے۔ ممکن ہے کہ اس تحقیق کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ممکن ہو سکے تمہاری کہانی گن پر ختم ہو۔ بے شک وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر جگہ سے اسباب کو میسر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود سبب بناتا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہوا کرتا ہے۔ اور یہ انسان ہی ہے کہ اس کی حکمت کو، اس کی قدرت کو سمجھ نہیں پاتا، اور سمجھے گا بھی کیسے، کیونکہ انسان کا تو روم روم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ کیسے اس کی حکمتیں واقف ہو سکتا ہے۔ اور جانتے ہو ممکن چیزوں کا جب نظر آ جانا کہ یہ میرے مقدر میں میرا پروردگار لکھ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھو کہ جب اللہ کی طرف مائل ہونے پر دل راضی ہو جائے گا، جب تمہیں دنیا کی ہر چیز سے بیزاری نظر آنے لگے اور تمہارا ٹوٹا ہوا دل صرف اور صرف تمہاری توبہ کے لیے ترس رہا ہو، اور تب تم ایک سجدہ کر کے دیکھنا اس اللہ کی ذات کے لیے، تو یاد رکھنا کہ تمہارا سجدہ اور وہ آنسو پروردگار عالم کے ہاں کبھی بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ بے شک تمہارا وہ ایک سجدہ تمہاری 1000 سال کی گئی عبادتوں پر افضل سمجھا جائے گا۔ لیکن آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے کہ آپ کے پاس اللہ ہے نا، اور پتہ ہے جب اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہوتا ہے کہ طوفانوں سے گزرتا ہوا قافلہ چلتا جا رہا ہے، اپنی منزل کی رواں چلتا جا رہا ہے، تب آپ راضی ہو جائیں گے اس اللہ کی ذات پر کہ اس نے مجھے یہی بتایا ہے کہ وہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے جلد راضی ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی، تو یقین رکھو وہ تمہیں وہاں سے ضرور عطا کرے گا جہاں سے تمہیں کبھی گمان بھی نہ ہوا ہوگا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہوتا تو وہی جو نصیب میں لکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے کہ اس کا بندہ اس سے ناممکن کو ممکن کرانے کی جب بھی امید لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوا کرتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بہت آسان ہے۔